الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ لائق احترام علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا مفتی قاسم جیلانی صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالباسط نقشبندی صاحب، جناب ڈاکٹر اشرف صاحب، دیگر علماء کرام اور عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو چند آیتیں ایسی آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری چیزوں کا حکم دیا ہے، جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں ہم پڑھتے ہیں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر حج کرنا لازم ہے اگر وہ راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، وہاں پہنچ سکتے ہوں، ان پر حج لازم ہے، فرض ہے۔ کہیں ہم پڑھتے ہیں کہ صدقات ادا کرو، کہیں ہم پڑھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہیں ہم پڑھتے ہیں روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رویہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، یہ سب ظاہری احکامات ہیں، اور انہی ظاہری احکامات کے مسائل، آداب، ان کے احکام کا مجموعہ فقہ کہلاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ علم فقہ ہے، یہ کیا ہے؟ علم فقہ ظاہری احکامات کا مجموعہ ہے۔ ظاہری احکامات، طہارت کیسے حاصل کی جائے گی، نماز کیسے درست ہوگی، زکوٰۃ کب فرض ہوگی، کتنے پر فرض ہوگی، حج کب فرض ہوگا، حج کے فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، جیسے انسان کے لیے صاحب استطاعت ہونا لازمی ہے، صاحب استطاعت ہونا، لیکن صرف ایک شرط نہیں ہے، اگر کوئی صاحب استطاعت بھی ہے لیکن مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا راستہ معمون نہیں ہے تو حج فرض نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب استطاعت بھی ہے اور راستہ بھی پرامن ہے لیکن وہ عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو بہت سی شرائط ہیں، ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہے، ہر آدمی پر حج فرض
نہیں ہے، ادھر متوجہ رہیے، دائیں بائیں متوجہ نہ ہوئیے۔ حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، نماز ہر آدمی پر فرض، امتحان لینا، اس لیے کہ اگر اس میں بھی آپ کہتے نہیں ہیں تو میں سمجھ جاتا کہ آپ لوگ سب عالم قیلولہ میں ہیں۔ نماز ہر آدمی پر ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے، ہر آدمی پر بھی فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں۔ کوئی آدمی اگر صحت مند ہے تب بھی فرض ہے، کوئی بیمار ہے تب بھی فرض ہے، کوئی مقیم ہے تب بھی فرض ہے، کوئی مسافر ہے تب بھی فرض ہے، مرد ہے تب بھی فرض ہے، عورت ہے تب بھی فرض ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تب بھی اس پر نماز فرض ہے، نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دریا سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اذان کے الفاظ اس کے کان میں پڑیں، ڈوب رہا ہے، اذان کی آواز اس کے کان میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیت باندھ کر پھر ڈوبے تاکہ اللہ کے ہاں اس نماز کا مواخذہ نہ ہو۔ یہ نماز کے سلسلے میں اتنی باریکی ہے، ہم لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس کو اشارے سے اڑا دیا، حالانکہ نماز سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ نماز کے بغیر کوئی انسان کبھی بھی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، کبھی نہیں۔ آپ کتنے ہی ذکر کریں، کتنے ہی تسبیح پڑھیں، اگر فرض کی ادائیگی آپ میں نہیں ہے آپ اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد ہے من حافظ على الصلوات من حافظ على الفرائض في اول اوقاتها فهو عابد، جو آدمی فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور اول وقت میں فرائض ادا کرتا ہے، یہ نہیں کہ اطمینان سے کاموں میں مشغول ہیں، جب نماز کا آخری وقت ہوا جٹ سے نماز پڑھ لی اور سمجھا کہ ہم نے تو نماز ادا کر دی، نہیں، فی اول اوقاتها، اول وقت میں فرائض ادا جو کرے گا وہی انسان ہے عابد، عبادت گزار، وہی انسان ہے عبادت گزار۔ دوسری بات ارشاد فرمائی من استوى عنده المدح والذم فهو زاہد، جس انسان کی نگاہ میں تعریف اور مذمت برابر ہو جاتے ہیں وہی انسان زاہد انسان ہے۔ تعریف اور مذمت دونوں برابر، کوئی اچھا کہہ رہا ہے وہ بھی ان کی نگاہ میں کوئی خاص وقت نہیں رکھتا، کوئی برا کہہ رہا ہے اس پر بھی ان کی توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کا اجر اپنے اللہ سے چاہتے ہیں، لوگوں سے نہیں چاہتے۔ سمجھ لیجیے، اگر کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مراقبہ کرتا ہوں، لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں، لوگوں میں شہرت ہو، لوگ مجھ کو بزرگ خیال کریں، تو اس کے یہ سارے اعمال اس کے نفس کی غذا بنیں گے، اللہ کی نزدیکی کا باعث نہیں بنیں گے، اس کی نفس کی غذا بنیں گے۔
اس لیے کہ اس کی نگاہ عبداللہ پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ نگاہ اس کی اللہ پر نہیں ہے، عبداللہ پر ہے۔ انسان سے وہ اجر چاہ رہا ہے، انسان سے وہ تعریف چاہ رہا ہے۔ سورہ دہر میں ہے، نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، اور صرف غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں، علماء کو، صالحین کو، مہمانوں کو، پڑوسیوں کو، محبت کرنے والوں کو، طالب علموں کو، ان سب کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ لیکن یہ کھلانا صرف اس لیے ہو کہ میرا اللہ راضی ہو۔ یطعمون الطعام علی حبہ، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی خلوص کے ساتھ، اور کھانا کھلاتے ہیں تو کس لیے کھلاتے ہیں؟ وہ خود واضح کر رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھلاتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے الفاظ چاہتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ کتنی کیسی تربیت قرآن کر رہا ہے، قرآن مجید کی تربیت دیکھیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہمارا صرف ایک مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ تو من استوى عنده المدح والذم فهو زاہد، تعریف اور مذمت دونوں برابر ہو، کوئی بھلا کہہ رہا ہے کوئی برا کہہ رہا ہے، اس کی نگاہ میں دونوں برابر ہے، اس لیے کہ کسی کی مذمت سے اس کا نقصان نہیں اگر اللہ راضی ہے، اور کسی کی تعریف سے اس کا بھلا نہیں اگر اللہ ناراض ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ساری دنیا ہمیں اچھا کہے اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ سخت خسارے میں اور کون ہوگا؟ اگر ساری دنیا ہمارا ہاتھ چومے، ساری دنیا ہمیں قطب الاقطاب کہے، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے العیاذ باللہ خدا نخواستہ ہمارے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو تو ہم سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ارشاد ہو رہا ہے کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا پتہ نہ دوں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ناکام ہو گئیں، دنیا میں جو کچھ انہوں نے محنت کی وہ سب برباد گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم تو بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اس گمان میں تھے، یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم تو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ تو نماز اول وقت میں ادا کریں، اہتمام سے پڑھیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، اور صرف فرض نہیں نوافل بھی پڑھیں۔ عجب مصیبت ہے کہ ہم لوگ فرض نماز جیسے تیسے پڑھ لیں، سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ادا ہو گئی۔ سنت بھی پڑھیے، نوافل بھی پڑھیے، فرائض میں جو کمی رہ جائے گی نوافل کے ذریعے اللہ اس کو پورا کر دے گا، اور اگر ہم نوافل میں کوتاہی برتیں گے
تو پھر سنتیں چھوٹ جائیں گی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو آدمی آداب و مستحبات اور نوافل کے سلسلے میں غفلت برتتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالی سنتوں کے ترک کے ذریعے اس کو سزا دیتا ہے۔ یعنی جو نوافل چھوڑتا ہے اس کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور جو آدمی سنتیں چھوڑتا ہے عوقب بحرمان الفریضہ، اس سے فرائض چھوٹنے لگ جاتے ہیں، یہ سزا مسلط ہوتی ہے۔ ترتیب دیکھیے، نوافل کی پابندی رہے گی تو آدمی سنت کی پابندی کرے گا، سنت کی پابندی رہے گی، فرائض کا اہتمام رہے گا، ورنہ نیچے سے جو تباہی آتی جائے گی وہ اوپر تک پہنچ جائے گی۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ آج کل اچھے خاصے لوگ جو سلوک کی راہ پر چل رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خانقاہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، ان سے بھی پوچھئے کہ آپ کا نوافل کا معمول کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ 0 0 0 ہے۔ اشراق پڑھتے ہیں کہ نہیں، چاش پڑھتے ہیں یا نہیں، اوابین پڑھتے ہیں یا نہیں، تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں، سب کے آگے 0 لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو بڑے باکمال صوفی ہیں۔ یہ کون سا تصوف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقرب بغیر محنت کے کیسے ملے گا؟ کسی وقت کے نوافل کی تو عادت ڈالیے، چاہے اشراق کے پابند ہو جائیے، چاہے چاش پڑھیے، چاہے اوابین پڑھیے، چاہے تہجد پڑھیے۔ رات کے آخری پہر نہیں جاگ پاتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیجیے، عشاء کے بعد چند رکعتیں نفل کی نیت سے، تہجد کی نیت سے پڑھ لیجیے، اس کے ختم پر وتر پڑھ لیجیے، آپ کی تہجد ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو کاریگر؟ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یعنی عشاء کے بعد اگر چند رکعت پڑھ لو گے اور اس کے اختتام پر وتر پڑھ لو گے، وہی چند رکعتیں تہجد کی نماز ہے۔ رات کے آخری پہر نہیں جاگ پائے، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر جاگ گئے الحمدللہ، چند رکعت اس وقت بھی پڑھ لو، آخری پہر میں چند رکعتیں پھر پڑھ لو۔ نوافل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کی نگاہ آخرت پر ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت معاذہ عدویہ کے بارے میں نے خواتین کی مجلس میں بھی کہا کہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، اور ان کا معمول، دھیان سے سنیے، خاتون ہیں لیکن ان کا معمول دن رات میں روزانہ 600 رکعت نفل پڑھنے کا تھا۔ خاتون ہیں لیکن 600 رکعت پڑھتی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ 600 رکعت آدمی کیسے پڑھ پائے گا؟ جس انسان کو وقت کا صحیح استعمال آئے گا وہ پڑھے گا۔ ایک خاتون جو ان کی خدمت کرتی تھی، ان کا بیان ہے کہ جب صبح ہوتی تھی تو حضرت معاذہ اپنے آپ سے کہتی تھی کہ یہ تیری آخری صبح ہے، ہو سکتا ہے آج تجھ کو موت آ جائے، اس لیے عبادت کر۔ پھر شام تک عبادت کرتی رہتی تھی، سوتی نہیں تھی۔ پھر جب رات آتی تھی پھر اپنے آپ سے کہتی تھی ہو سکتا ہے یہ تیری آخری رات ہو، اس لیے اللہ کی عبادت کر لے۔ پھر صبح تک عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ کبھی کبھی جب نیند ان کے اوپر غلبہ کرتی تھی، نیند ستاتی تھی، تو ٹہلنے لگتی تھی، اور ٹہلتے ہوئے کہتی تھی عجبت لعین تنام وقد علمت طول الرقاد فی ظلم القبور، کہ اس آنکھ پر حیرت ہے جو سونا چاہتی ہے حالانکہ اسے علم ہے کہ قبر کی اندھیریوں میں بہت جاگنا پڑے گا، قبر کی اندھیریوں میں بہت جاگنا پڑے گا۔ اس آنکھ پر حیرت ہے جو سونا چاہتی ہے۔ ہم بھی غور کریں،
کہ ہمارے اندر کیا عبادت کی طرف رغبت ہے. کھانا ضرورت کے لیے، سونا ضرورت کے لیے. ضرورت کو زندگی نہ بنائیے، زندگی بندگی کے لیے ہے. زندگی کو بندگی تک ہی رکھیے، زندگی کا مقصد نہ بدلیے. زندگی کا صحیح مصرف لیجیے. زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھیے. زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھیے. میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے. خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اس کے عیوب دوسروں کے عیوب سے غافل کر دے. خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کی فکر کرتے ہوئے دوسروں کی طرف سے نگاہ پھیر لے. بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح تو کرتے نہیں، دوسرے کے اوپر کڑی نگاہ رکھتے ہیں. کون کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کے اندر کیا خامی ہے، اس کے اندر کیا کمزوری ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ کامیاب ہونے والوں کا راستہ نہیں ہے. خیر، آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں بہت سی آیتیں وہ ہیں جو ظاہری احکامات سے متعلق ہیں، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، اور پھر جو ان کے مسائل، احکام، آداب بیان ہوئے ہیں، اس مجموعے کا نام ہے علم فقہ. اس میں بتایا جاتا ہے نماز کب فرض ہوگی، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، حج کب فرض ہوگا، کیسے ادا کیا جائے گا، کہاں ادا کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ پر حج فرض ہوا اور آپ نے خانقاہ یعقوبیہ کے 7 چکر لگا لیے، آپ کا حج ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. حج فرض ہوا ہے تو آپ کو وہاں جانا ہوگا. آپ غور کیجئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے بڑھ کر مقدس مقامات اور کون سے ہوں گے؟ لیکن جب حج کے ارکان کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ مکہ چھوڑ دو، مینا چلو، عرفات چلو. اب اگر کوئی دھولیا کا عقل مند کہنے لگے، دھولیا کا کوئی عقل مند کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ تو کائنات میں سب سے مقدس مقام ہے، میں کیوں مینا جاؤں، میں کیوں عرفات جاؤں، میں تو یہیں مکہ مکرمہ میں حج ادا کروں گا. تو آپ غور فرمائیے کہ اس کا حج ادا ہوگا. اور ایسے لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہی کے یہاں کا قصہ سنا دیتا ہوں. میں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا، تو واپس ہو رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جہاز پر سوار کرنے کے لیے لوگوں کو بسوں میں سوار کرایا جاتا ہے، پھر بسیں جہاز تک لے جاتی ہیں. تو جدہ میں کبھی کبھی دور تک بسوں میں جانا پڑتا ہے. تو بس میں سوار ہوئے تو کچھ مالیگاؤں کے لوگ تھے، کچھ دھولیا کے لوگ تھے. تو اس میں بیچاری ایک دھولیا کی خاتون بھی تھی، بوڑھی تھی، ان کے شوہر بھی تھے. اب بس میں ہم لوگ چلے تو وہ بھی بیچاری کھڑی تھی، ہم لوگ بھی، بہت بھیڑ تھی تو کھڑے ہوئے تھے. اب وہ بس چل رہی ہے. جب بہت دیر ہو گئی تو وہ عورت دھولیا والی رونے لگی. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، اس کے شوہر نے بھی پوچھا کیا بات ہو گئی. تو وہ بیچاری بھولی بھالی خاتون کہنے لگی کہ دیکھو، ان لوگوں نے کرایہ ہم لوگوں سے جہاز کا لیا ہے اور بس سے دھولیا لے جا رہے ہیں. کرایہ جہاز کا لیا ہے، بس سے دھولیا لے جا رہے ہیں. اور وہ بیچاری کھڑی ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ اب یہاں جدہ سے لے کے دھولیا تک کھڑے ہو کے ہی جانا ہے. تو وہ بیچاری پریشان ہو کے رونے لگی. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ مکے میں ہم حج کر لیں، مدینے میں ہم حج کر لیں، اس کا حج ہوگا، تو حج کب فرض ہوگا، حج کہاں جا کر ادا کرنا ہے، یہ سب فقہ ظاہر میں بیان ہوتا ہے، علم فقہ میں بیان ہوتا ہے.
آپ ان سب باتوں کو دھیان سے سنیے، تب آپ کو اگلی بار پوری باریکی سے سمجھ میں آئے گی۔ ایسے ہی حج کے اور دیگر مسائل ہیں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا استطاعت کا ہونا، یعنی جس آدمی کے پاس مال و اسباب ہیں، جا سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے، گھر کی کفالت پیچھے ہو سکتی ہے، اس پر حج فرض ہے۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کا دلچسپ قصہ ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، غریب رہا ہوگا، اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، غریب ہوں، آپ کچھ مدد کر دیجئے تاکہ میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ ہارون الرشید بادشاہ بھی تھا اور عالم بھی تھا، تو اس نے کہا کہ تم جب خود کہہ رہے ہو کہ غریب ہو، مفلس ہو، تو تم پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، کیوں تم حج کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غریب ہوں، میری مدد کر دیجئے تاکہ حج کے لیے چلا جاؤں۔ تو بادشاہ صاحب علم تھا، اس نے کہا تم غریب ہو، تم پر حج فرض ہی نہیں ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے مدد لینے آیا ہوں، فتویٰ پوچھنے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد آپ سے کچھ مدد لینا ہے، فتویٰ پوچھنا ہوگا کسی مفتی کے پاس جاؤں گا، آپ سے تو مدد لینے آیا ہوں کہ آپ میری کچھ امداد کیجئے تاکہ میں حج کے لیے جا سکوں۔ تو یہ جو ظاہری احکامات ہیں، ان سب کے معاملات، مسائل، احکام فقہ ظاہر میں ہیں۔ سمجھیے، قرآن پاک کی ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جو ان سارے احکامات سے متعلق ہیں، لیکن صرف یہی آیتیں قرآن میں نہیں ہیں، قرآن پاک میں اور دوسری آیتیں ہیں جو اندر کے اندرون کے احکامات سے متعلق ہیں۔ جیسے ایک طرف جہاں یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہیں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ یہ آیت ہے کہ صبر کرو، یہ آیت ہے کہ شکر کرو، یہ حکم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، یہ آیت ہے کہ اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ۔ کہیں یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں یہ آیت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، ان عذابها کان غراما۔ یہ سب رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہوئی۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے مسلمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ جو احکامات بیان ہو رہے ہیں، اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، صبر کی جگہ صبر کرنا، شکر کے مقام پر شکر کرنا، ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا، ہر حالت میں راضی برضا رہنا، اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دینا، کیا یہ سب ان سب چیزوں پر عمل ضروری نہیں ہے؟ کیا صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پر عمل سے کام بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جیسے وہ آیتیں ہیں ویسے یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، جیسے وہ واجب العمل ہیں ویسے یہ بھی واجب العمل ہیں۔ جس طرح ان ظاہری احکامات کے آداب، مسائل، احکام کا مجموعہ
فقہ ظاہری ہے جسے علم فقہ کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ جو جتنے اعمال ہیں، یہ جتنے احکامات ہیں، ان سب کا مجموعہ علم باطن کہلاتا ہے اور اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہی سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تصوف کی کیا ضرورت ہے، اس علم کی کیا ضرورت ہے، کیوں انسان کو مرید ہونا چاہیے، کیوں کسی شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، ان سے ذکر سیکھے، ان سے تربیت لے۔ کچھ ایسے عقل مند بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر صبر شکری کرنا ہے، اعتماد توکل علی اللہ ہی اختیار کرنا ہے، کتاب میں پڑھیں گے ہم کو آ جائے گا، تو اس لیے کسی پیر صاحب کی ضرورت نہیں۔ کچھ حضرات ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو پیر کے بھی پیر ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو خود پڑھ کر سیکھ جائیں گے، ہم تو خود سمجھدار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ نہیں، انسان کے اندر بسا اوقات ایسی چھپی ہوئی خامیاں، ایسی چھپی ہوئی نجاستیں ہوتی ہیں کہ جن کو وہ خود پہچان نہیں سکتا، اسے کوئی صاحب بصیرت شیخ کامل ہی پہچان پاتا ہے، اور وہی ان خرابیوں اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے علاج بتاتا ہے۔ اور پھر جب اس علاج پر عمل کیا جاتا ہے تو انسان اپنے نفس کی قدورتوں کو دور کر پاتا ہے۔ ایسے نہیں آپ کے اندر شکر آ جائے گا، ایسے نہیں آپ کے اندر صبر آ جائے گا، ایسے ہی نہیں آپ کے اندر محبت الہی آ جائے گی۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ اس راہ کی اولین چیز یہی ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بیعت، یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں بیعت، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں بیع کہتے ہیں بیچنا، بیچ دینا، کوئی چیز بیچنا، اس کو کہتے ہیں بیع، اسی سے بیعت ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کے الفاظ کہتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتا ہے، غلامی اختیار کرتا ہے، غلامی اختیار کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دوں گا، اپنے آپ کو جھکا دوں گا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت، اس کا تذکرہ آپ قرآن میں پڑھیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ گمان ہوتا ہے کہ بیعت قرآن میں نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، یہ تو بعد میں علماء نے، مشائخ نے اپنے مریدوں کے لیے ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے، حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت فرماتے رہے۔ آپ نے مردوں کو بھی بیعت فرمایا، آپ نے عورتوں کو بھی بیعت فرمایا، البتہ مردوں اور عورتوں کی بیعت میں فرق رکھا۔ وہ یہ کہ مردوں کو بیعت کرتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرماتے تھے، یا کوئی کپڑا پکڑا دیتے تھے اور دوسرا سرا بیعت ہونے والے پکڑ لیتے تھے، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ بڑا مجمع ہے تو بیعت کے الفاظ صرف کہلواتے تھے اور لوگ ان کو دہرا لیتے تھے،
اور جب عورتوں کو بیعت فرماتے تھے تو ہاتھ ہاتھ میں نہیں لیتے تھے. یہ جو آج کل جاہل پیر کرتے ہیں کہ مرید عورتوں سے کوئی پردہ نہیں، کوئی احتیاط نہیں، یا ان سے ہاتھ پیر دبوا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید عورتیں بھی جلوہ افروز ہیں، یہ سب غیر شرعی حرکتیں. اور اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ اس تصوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کے دائرے سے باہر ہو. طریقت اور شریعت میں کوئی فرق نہیں، شریعت کے دائرے ہی میں طریقت ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت علیحدہ چیز ہے اور طریقت علیحدہ چیز ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں. جس تصوف کے اوپر شریعت کی نگہبانی اور نگرانی نہ ہو، وہ طریقت کھلی ہوئی گمراہی ہے. اس چیز کو اختیار کرنا نہایت نامناسب ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ہر چیز میں شریعت کی کسوٹی کو دیکھا جائے گا. تصوف کی ہر چیز کو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا. اگر وہ چیز کھری اترتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کھری نہ اترے تو پھر اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. بعض لوگ طریقت کے نام پر، تصوف کے نام پر بدعات، خرافات، اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو نہایت درجہ گمراہی ہے. بعض لوگ غلو اور مبالغے کرنے لگتے ہیں، نئی نئی کرامتیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزیں گڑھ کر لے آتے ہیں. یقیناً بزرگوں کی کرامت حق اور سچ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق. ہمارا اعتقاد ہے کہ انبیاء کے معجزات بھی صحیح اور سچے ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اولیاء کی کرامتیں بھی حق ہیں، انہیں بھی ماننا ضروری ہے. اولیاء سے کرامتیں ہوتی ہیں اور عجیب و غریب کرامتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقام عطا کرتا ہے اور ان کے ذریعے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ عام انسان وہ نہیں کر سکتا. اللہ مختلف باتوں کو ان پر منکشف کر دیتا ہے، چیزیں ان پر کھل جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور پاکیزہ بندے کو آنے والے حالات کی خبر دے دیتا ہے، ان کی زبان سے وہ چیز ظاہر کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہہ دی کہ ایسا ہوگا، اور حرف بحرف وہی ہوتا ہے جو اللہ نے ان کی زبان سے ظاہر فرمایا ہے. ذرہ برابر کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہوتی. کرامتیں حق ہیں، کرامتیں قرآن سے ثابت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرامتیں آپ گھر میں ایجاد کرنے لگیں، اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر بیان کرنے لگیں، مبالغہ کرنے لگیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سارے تصوف میں سوائے کرامتوں کے کچھ نظر نہیں آتا، صرف کرامت. کرامت تصوف کا نام، کرامت تصوف نہیں ہے. کرامت اس راہ پر چلنے والے بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی نعمت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. بس اس کو اس کی حد پر رکھیے. اس تلاش میں بھی مت رہیے کہ کرامت والے بزرگ ڈھونڈے جائیں. نہیں، ہمیں
وہ انسان تلاش کرنا چاہیے جو متبع سنت و شریعت ہو، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے اگر ہمیں مناسبت ہو. یہ بھی ضروری ہے، یہ دیکھ کر بیعت ہوئی کہ ان سے مجھ کو تعلق ہے، مناسبت ہے، محبت ہے، ان سے مجھ کو فائدہ ہوگا، اور پھر ان سے تربیت حاصل کیجیے. یہ نہیں کہ بیعت ہو کر بیٹھ جائیے. بیعت کا مطلب ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اپنی اصلاح کے لیے. میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیعت کس کو کہتے ہیں. بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے نکلی ہوئی. بعض لوگوں کو یہ علم نہیں کہ بیعت ہونا ضروری ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، بیعت ہونا تو خاص لوگوں کا کام ہے. نہیں، اصلاح ہر شخص کے لیے ضروری ہے. یقیناً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیعت ہونا فرض نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کرانا فرض ہے. اور اصلاح کے لیے راستے کی ابتدا بیعت سے ہوتی ہے. آدمی جب بیعت ہوتا ہے تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے روحانی تربیت کی ایک جگہ متعین ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے وہ اگلا سفر طے کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے بعض بھائی پہلی ہی سیڑھی کو منزل سمجھ لیتے ہیں. یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہو گئے اب انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے، اب کوئی ہم کو تربیت کی ضرورت نہیں، بیعت ہو گئے سبحان اللہ الحمدللہ. اور اس کے پیچھے بھی ایک مخصوص پس منظر ہے، اور وہ مخصوص پس منظر یہ ہے، ایک حلقے کے پیروں نے یہ تاثر دیا کہ بس ہمارے ہاتھ پر آپ بیعت ہو جائیں، نذرانہ دے دیا کریں، اور کبھی کبھی قوالی سن لیا کریں، اور نیاز فاتحہ کر دیں، بس انشاءاللہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ذکر کریں یا نہ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر آپ کا بیڑا نہیں پار ہو رہا ہوگا تو ہم انشاءاللہ پار کرا دیں گے. حالانکہ پیر صاحب کو خود معلوم نہیں ہے کہ وہ جہنم کے کس طبقے میں رکھے جائیں گے. ہاں، جو آدمی دوسروں کو گمراہ کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جو آدمی سینکڑوں لوگوں کی عاقبت برباد کرے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو آدمی سینکڑوں لوگوں کی عاقبت و آخرت کی منزل کھوٹی کرے گا، وہ آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ تو ڈرنے کا مقام ہے، یہ تو خوف کا مقام ہے. انسان اگر خود غلط راستے پر ہے تو یہ ایک بات ہے مگر کم درجے کی، لیکن جو آدمی دوسروں کی عاقبت برباد کرے اس کے اوپر تو ان کا وبال آئے گا. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، قرآن میں آپ پڑھیے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے جہالت کی وجہ سے گمراہ کر دیا تھا. يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کا بھی بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے. انسان کو بہت ڈرنا چاہیے. انسان کو اپنی دنیا بنانے کے لیے کبھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہیے. کبھی اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد مت کیجیے. اپنی آخرت کے لیے اگر آپ دنیا کا نقصان کر لیں وہ 1000 درجہ بہتر ہے، لیکن اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان مت کیجیے. یہ ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی. وہ ہے نا کہ گاؤں میں ایک پیر صاحب پہنچے تو انہوں نے، وہ گاؤں کے بیچارے بھولے بھالے لوگ تھے، تو انہوں نے بڑا رقت آمیز واعظ فرمایا کہ
کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے حصے کی نماز بھی میں ہی پڑھتا ہوں، آپ لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں، میں ہی ذکر کرتا ہوں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو بیچارے گاؤں کے لوگ تھے، بڑے متاثر ہوئے۔ جب بیان واز ختم ہوا تو ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضرت دبلے بھی نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے دبلا کیوں نہیں نظر آؤں گا، تم لوگوں کے بدلے میں پل صراط پہ بھی چلنا پڑتا ہے، اس وجہ سے دبلا ہو گیا۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اتنی ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کو نذرانہ بھی پیش کرنا چاہیے، ہمارا کھیت ہے فلاں جگہ، اس میں سے 1 ایکڑ زمین آپ کے نذر ہے، آپ قبول فرما لیجیے، چلیے۔ اور انہوں نے کہا، پیر صاحب نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں بعد میں نیت بدل جائے تو چل کے دیکھ لوں، تو لے گیا پیر صاحب کو۔ اب جو پیر صاحب گئے تو آپ جانتے ہیں کہ کھیت میں باریک سا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پگڈنڈی، تو اب پیر صاحب کو اس نے کہا کہ آپ چلیے، اور چونکہ پیر صاحب کے آگے چلنا بے ادبی ہے تو وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، پیر صاحب آگے آگے چل رہے تھے، ہمیشہ شہر میں رہے، آرام آسائش میں، سہولتوں میں، اب وہ پگڈنڈی پہ کیا چل پاتے، تو کبھی ادھر پھسلتے تھے کبھی ادھر پھسلتے تھے۔ جب 2-4 دفعہ ہوا تو مرید جو پیچھے چل رہا تھا وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا تو اس نے پیچھے سے 1 لات ماری پیر صاحب کو، اور پیر صاحب جو ہے آندھے منہ کھیت میں، تو گاؤں ہی کا آدمی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا، پیر ہی کو مار دیا۔ تو گاؤں والے مرید نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پل صراط میں چلتا ہوں جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو آپ یہ پگڈنڈی پہ تو چل نہیں پا رہے ہیں، پل صراط پہ آپ کیسے چلتے ہوں گے؟ وہ بھی بہت دور کی کوڑی لایا، اس نے کہا کہ یہ پگڈنڈی پہ تو آپ چل نہیں پا رہے ہیں، کبھی ادھر پھسلتے ہیں کبھی ادھر پھسلتے ہیں، پل صراط پہ آپ کیا چلتے ہوں گے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس نے تو پکڑ لیا، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو عقل ہوتے ہوئے بھی بے عقل ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو خاص پس منظر ہے، اس کی وجہ سے یہ ذہن میں آیا کہ بیعت ہونا کافی ہے، اس کو سمجھ لیجئے، بیعت برکت کی چیز ہے، بیعت سنت ہے، بیعت ہونا بہترین چیز ہے، لیکن بیعت منزل نہیں ہے، وہاں سے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً بیعت سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کچھ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ بیعت ہونے سے، مرید بننے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک تربیت کا مرکز طے ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھ کو اپنے شیخ سے اصلاح کرانی ہے، ان سے مجھے تعلیم لینی ہے، ان سے ذکر سیکھنا ہے، ان کے ذریعے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے دور ہونا ہے۔ 2 الفاظ ہیں، فضائل اور رذائل۔ فضائل کہتے ہیں فضیلت والے کام، اور رذائل کہتے ہیں بری باتیں، بری عادتیں، بری صفات۔ بیعت ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی فضائل سے آراستہ ہوتا ہے اور رذائل سے دور ہوتا ہے، گندی اور بری عادتیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں اور اچھی عادتیں اور اچھی صفات اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ بیعت کا مقصد ہے اور بیعت کا فائدہ بھی ہے۔ بیعت ہونا برکت کے لیے نہیں ہے، بیعت ہونا اصلاح کے لیے، فضائل حاصل کرنے کے لیے، رذائل سے بچنے کے لیے۔ بیعت کا مقصد واضح ہونا چاہیے، کیوں ہم بیعت ہوں، کیوں ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اچھا، جب بیعت ہوئے تو اب ایک تو روحانی تربیت کا مرکز طے ہو گیا، دوسری بات یہ کہ شیخ ذکر سکھائیں گے، اگرچہ کہ اذکار اور اوراد کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن شیخ کے تلقین کرنے سے جو اثر ہوتا ہے وہ کتاب میں پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ جو ان کے اندر برکت ہے، جو خود ذکر کر کے انہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے جب وہ سکھاتے ہیں، ذکر کی تلقین کرتے ہیں، تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اس کا فیض الگ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آدمی پر ایک دباؤ ہو جاتا ہے کہ اگر میں عمل نہیں کروں گا
مرشد مجھ سے پوچھیں گے، شیخ مجھ سے پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ ایک دباؤ ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت پوچھیں گے میں کیا کہوں گا۔ یہ انہی مریدوں کے لیے ہے، خوش نصیب مریدوں کے لیے جو پیر سے ملتے بھی ہیں، جی ہاں، ورنہ جو ایسے ہوں کہ بیعت ہونے کے بعد بغداد شریف چلے جاتے ہیں، ان کو کبھی یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بعض ایسے بابرکت مریدین ہیں کہ جو بیعت ہوتے ہیں، مجھ کو تجربہ ہوتا رہتا ہے، فلاں جگہ ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں حضرت آپ سے 3 سال پہلے بیعت ہونے کا شرف حاصل ہے، 3 سال پہلے، اب 3 سال پہلے بیعت ہوئے تھے، اب دوبارہ مل رہے ہیں۔ اب یہ جو ہماری حالت ہے، اگر یہ ہماری کیفیت ہوگی تو پھر کیسے ہم پر یہ دباؤ ہوگا کہ ہم سے شیخ پوچھیں گے، معلوم کریں گے؟ تو یہ ان کے لیے ہے جو برابر مرشد سے رابطہ رکھیں، یہ فائدہ ہے۔ پھر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب بیعت ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، تو وہ الفاظ وعدے کے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں نماز پڑھوں گا، میں عہد کرتا ہوں روزہ رکھوں گا، میں عہد کرتا ہوں گناہ سے بچوں گا، میں عہد کرتا ہوں بدنگاہی نہیں کروں گا، عہد کرتا ہوں بد زبانی نہیں کروں گا۔ یہ جو الفاظ عہد اور وعدے کے وہ کہہ رہا ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور مجھے اس وعدے کو نبھانا ہے۔ یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے عہد کر رکھا ہے اور مجھے اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ یہ بھی بیعت ہونے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر ایک اور فائدہ ذکر کرتا ہوں، جب آپ بیعت ہوئے کسی متبع سنت و شریعت شیخ سے جو واقعی کسی سلسلے میں خلیفہ ہیں اور کسی بزرگ سے ان کا تربیت کا تعلق رہا ہے اور انہوں نے اجازت دی ہے، تو یقیناً وہ سلسلہ ان کے مرشد سے ہوتا ہوتا آگے بڑھتا ہوا پہنچے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اس راستے سے ہماری نسبت حضور سے جڑ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوگی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو جو ہم اپنے شیخ سے مصافحہ کرتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے معمولی نہ سمجھو کہ شیخ سے جو ہم مصافحہ کر رہے ہیں تو ہمارے شیخ نے اپنے شیخ سے مصافحہ کیا، ان کے شیخ نے اپنے شیخ سے مصافحہ کیا، اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو جو حضور سے صحابی نے مصافحہ کیا اور پھر وہ تسلسل ہم تک آیا، تو کچھ نہ کچھ نور و برکت حضور کے مبارک ہاتھوں کی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم شیخ سے مصافحہ کریں گے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، ایک تسلسل ہے، بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہے، زنجیر کی ہر کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے اور آخری سرا اس کا پہنچتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو کچھ نہ کچھ فیض و برکت، کچھ نہ کچھ نورانیت ہمیں اس راہ سے حاصل ہوگی، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ پھر سلسلے میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بہت اونچے مقام کے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں بہت اونچا درجہ ہے، جب ہم ان کے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے اپنے سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ لگ جاتا ہے، اس میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ جس سلسلے میں ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک سلسلہ ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علی الاطلاق بزرگوں کے امام تھے، اولیاء کے تاجدار تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ جتنی کرامتیں اور جتنے اونچے احوال ان کے ظاہر ہوئے اور کسی بزرگ
کسی صاحب نسبت شیخ کے عام طریقے پر ظاہر نہیں ہوئے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑے انسان تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں خود یہ بات ہے کہ میں نے اللہ سے التجا کی، بار بار اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، بار بار اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی کہ اللہ جو لوگ بھی قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں تو ان کی مغفرت فرما دے اور تو ان کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما۔ اور اللہ نے میری اس لجاجت بھری دعا کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا بندہ جو اس کا بہت نزدیکی بندہ ہے، جو مقرب ہے، جس نے بے پناہ مجاہدات کیے، جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، ایسے نہیں پہنچے اس مقام تک، ایسے نہیں پہنچے اس درجے تک۔ خود فرماتے ہیں، ان کے ملفوظات میں ہے کہ میری زندگی کے 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں عشاء کے بعد اپنے حجرے کی کھوٹی پکڑ کر ایک پیر پر کھڑا ہوتا تھا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا تھا اور فجر پر مکمل کر لیتا تھا، اور ایسا میں نے 15 سال تک بلا ناغہ کیا ہے۔ غور کیجیے، 15 سال تک ہر رات کو قرآن مجید مکمل پڑھنے کا معمول رہا، اور بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر، اور کھڑے ہو کر بھی نہیں، ایک پیر اٹھا کر، یہ اس لیے کہ نیند کا غلبہ نہ ہو، سو نہ جائیں، سستی نہ غالب آ جائے۔ غور کیجیے کہ جس شخص نے اس طرح تلاوت کا اہتمام کیا ہو، اور صرف یہ نہیں، یہ بھی فرمایا کہ 25 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور برسوں میری زندگی کے ایسے گزرے۔ ایک وقت ان کا ایسا تھا جو بالکل گمنامی کا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں جنگلوں اور صحراؤں میں اور بیابانوں میں رہتا تھا اور یاد الہی میں مشغول ہوتا تھا، اور اس وقت لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، البتہ جنات اور رجال الغیب مجھ سے ذکر کی تعلیم لیتے تھے۔ اس زمانے میں جنات اور رجال الغیب مجھ سے ذکر کی تعلیم لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں عام طریقے پر جو بلند پایا مشائخ ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی، وہ اس نسبت کی وجہ سے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، بعض بلند پایا مشائخ سے آج بھی اس سلسلے میں جنات بیعت ہوتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے، اور ان کے بڑوں اور بزرگوں کی اس سلسلے سے وابستگی کی وجہ سے۔ ہمارے حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طریقے پر یہ مشہور ہے کہ جنات ان سے تعلیم و تربیت لیتے تھے اور بیعت ہوتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الکریم پاریکھ رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بڑے مفسر قرآن تھے، بڑے خادم دین تھے، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں کہ جنات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، تو خود حضرت سے انہوں نے سوال کیا، خط لکھا، اور حضرت نے اس کا جواب دیا۔ وہ سوال اور اس کا جواب میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دکھایا کہ یہ انہوں نے لکھا تھا، یہ میرے والد صاحب نے ان کو جواب بھیجا تھا۔ وقت نہیں ورنہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا۔ خیر، جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اونچا مقام حاصل ہوا، وہ ان کے مجاہدات اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ہم لوگوں نے محنت چھوڑ دی ہے، ہم لوگوں نے معمولات پورے کرنا، ذکر کی کثرت کرنا، اللہ کی یاد میں مشغول ہونا، لمبے مراقبے کرنا، اصلاح احوال کی فکر کرنا، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔
لگ گئے کس میں؟ سرسری باتوں میں. آدھا گھنٹہ ذکر کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ غیبت کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ مراقبہ کر رہے ہیں، باقی وقت میں ان کی اور ان کی تحقیر اور تنقیص کر رہے ہیں. مجھے حد درجہ تکلیف ہے کہ جو لوگ تصوف و سلوک کی راہ پر چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے دل ذکر کی کثرت سے آئینے کی طرح بنے، وہ اپنے دل کو اور زیادہ میلا کر رہے ہیں. ان کے اور ان کے بارے میں بدگمانیاں، برے خیالات، برے الفاظ، یہ غلط، وہ غلط، وہ غلط. ذرا ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا، بس ہم آپے سے باہر اس قدر غصہ ہو رہے ہیں کہ کسی سے سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں. پھر ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے خانقاہ میں رہ کر کیا تربیت حاصل کی؟ کئی جگہوں پر میں گیا، معلوم ہوا فلاں خانقاہ کے احباب ہیں، ان میں آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. یعنی جیسے سیاسی جماعت میں پوزیشن اور اپوزیشن ہے، ویسے ہی ماشاءاللہ حزب مخالف بھی قائم ہو گیا ہے. کیسی عجیب بات ہے. یہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ہم تربیت پا رہے ہیں جب ہم اپنے آپ کو مٹا نہیں رہے ہیں، جب ہم دوسروں کا احترام کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں، جب ہمارے مزاج میں تبدیلی نہیں آ رہی. کیسے بات بنے گی؟ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں، دوسروں کو آگے بڑھا دیں، اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھیں، کوشش کریں کہ سب ہم سے آگے بڑھ جائیں، اور اس جذبے کے تحت کہ میں جتنا پیچھے ہٹوں گا اللہ کی بارگاہ میں اتنا آگے بڑھوں گا، اس احساس کے ساتھ. اگر ہم یہاں بھی اسی تلاش میں ہیں کہ ہم بڑے بنیں، اگر یہاں بھی ہماری چاہت یہ ہے کہ ہماری بات تسلیم کر لی جائے، بات نہیں بنے گی. ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھیں. تربیت اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے، ایک چیز ہے ذکر کرنا، ایک چیز ہے ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، اعمال میں لگنا. دوسری چیز ہے ذکر، مراقبے، تلاوت اور اعمال کے نتائج دیکھنا، احتساب کرنا کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ مرشد موجود ہیں اور بعض مریدین جو ہیں وہ بیچارے اپنا خود تفریح میں، ہنسی مذاق میں مشغول ہیں. یہ کون سی آپ نے تربیت پائی؟ جب مرشد موجود ہیں تو ان کا آپ پر احترام غالب ہو، ادب غالب ہو، آپ کے اندر ان کی ہیبت ہو، آپ کی پوری توجہ ان کی طرف ہو، پورا احترام، پوری عقیدت ہو. یہ سب اس راہ میں فیض کے راستے بند کر دینے کا ذریعہ ہے. باادب رہنا اس راہ سلوک کا پہلا قدم ہے. یہ ہم سیکھ ہی نہیں رہے، اس کا ہمیں ذوق ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کس خیالی دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں. کیسے ہم فیض پائیں گے جب ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ شیخ کے سامنے رہنا کیسے ہے، بات کیسے کرنا ہے، ان کے ارشاد کی تعمیل کیسے کرنا ہے، ان کے حقوق ہم پر کیا ہے، ان کی تعظیم کس درجہ ہم پر واجب ہے. جب ہم یہ نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سب موٹی موٹی باتیں سیکھیے. بیعت ہونا ضروری کیوں ہے، بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے، پھر بیعت ہونے کے بعد کرنا کیا ہے یہ بھی سیکھیے. بیعت ہونے کے بعد کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، بیعت کے بعد 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز، مرشد سے اپنے دل کا حال بتا کر، اپنی خامیاں بتا کر علاج معلوم کرنا. بتانا ان کو کہ میرے اندر تکبر ہے، مجھ کو غصہ زیادہ آتا ہے،
میرے اندر کبر ہے، میرے اندر انانیت ہے. جب آپ بتائیں گے تو وہ علاج آپ کو بتائیں گے. اب بعض ماشاءاللہ ایسے خوش عقیدہ مرید ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں ہمارے حضرت کو تو سب معلوم ہے، تو جو کمی ہوگی وہ خود ہم کو بتا دیں گے. غلط بات ہے. آپ اپنی بیماری جو آپ محسوس کر رہے ہیں بتا دیجیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ شیخ اگر خود محسوس کریں کہ آپ میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، وہ توجہ دلا دیں، یا ان پر کچھ منکشف ہو گیا وہ خود بتا دیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت صاحب کشف تھے. تو ان کو سارے مریدوں کے بارے میں مکاشفہ ہوتا رہتا تھا، اور رات کو مکاشفات ہوتے تھے اور صبح وہ خطوط لکھواتے تھے. وہ زمانہ تو خط کا تھا، تو خطوط لکھواتے تھے، اور خادم خط لکھتا تھا، وہ خود نہیں لکھتے تھے، املا کراتے تھے. اور ان کا تکیہ کلام تھا پیارے چاند. تو ہر مرید کو یہ کہتے تھے، لکھواتے تھے، پیارے چاند تم نے ایسا ایسا گناہ کیا ہے، آئندہ مت کرنا. پیارے چاند تم نے ایسا ایسی غلطی کی ہے، آئندہ احتیاط برتنا. ان کو مکاشفات ہوتے تھے، وہ لکھواتے تھے کہ دیکھو یہ تم نے غلط کیا، آئندہ احتیاط کرو، یہ تم نے گناہ کیا، توبہ کرو. پیارے چاند تم نے یہ الٹا سیدھا کام کیا، آئندہ احتیاط برتو. ایسے لوگ بھی تھے، اب بھی ہیں. لیکن ہم اپنی اصلاح کے لیے خود فکر مند ہوں. جیسے ہم جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاں، تو جا کر یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ لیجئے مجھ میں کیا کیا بیماری ہے، یا یہ خیال نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ MBBS بھی ہیں اور MD بھی ہیں اور اس سے اوپر بھی کچھ ہیں، تو ایک نظر ہم پہ ڈالیں گے اور ساری بیماری پہچان لیں گے اور خود ہی بتا دیں گے تم کو یہ ہے، تم کو یہ ہے، تم کو یہ ہے. آج کل تو، پہلے تو کسی درجے میں ایسا ہوتا بھی تھا کہ بہت ماہر حکیم ہوتے تھے، ان کو نبض دکھائی جاتی تھی تو وہ بتا دیتے تھے کہ تم کو یہ بیماری ہے، تم کو یہ خامی اور کمزوری تمہارے اندر ہے، تم میں یہ خلل ہو رہا ہے، بتا دیتے تھے. پہلے ایسے بعض ماہر حکیم ہوتے تھے. ایک صاحب تھے بہت ماہر حکیم، لکھنؤ میں رہتے تھے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے مصنف. انہوں نے خود لکھا ہے، ان حکیم صاحب کا تذکرہ لکھا ہے، ان کی کتاب میں باضابطہ چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اتنے ماہر حکیم تھے کہ میں نے ایک دفعہ آل انڈیا ریڈیو پر تقریر کی. علامہ سید سلیمان ندوی نے آل انڈیا ریڈیو، اس زمانے میں ریڈیو پر تقریر نشر ہوتی تھی، یہ ٹی وی اور یہ موبائل تو تھا نہیں، تو ریڈیو پر تقریر کی. ظاہر اس زمانے میں آواز بھی اتنی صاف نہیں ہوتی تھی، یہ 1940-45 اس وقت کا قصہ ہے. تو میں نے ریڈیو پر تقریر کی اور وہ تقریر دہلی سے نشر ہوئی اور لکھنؤ میں ان حکیم صاحب نے سنی. اتنے ماہر حکیم تھے کہ انہوں نے مجھ کو خط لکھا کہ میں نے ریڈیو پر آپ کی تقریر سنی اور آپ کی آواز سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ کا دل کمزور ہو رہا ہے، علاج کی فکر کیجیے. علامہ سید سلیمان ندوی نے خود لکھا ہے کہ میں نے اس کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا کہ آواز سے کیسے پتہ چلے گا کہ دل کمزور ہو رہا ہے، اور کوئی تکلیف بھی نہیں تھی. لیکن چند دن گزرنے کے بعد مجھ کو دل کا دورہ پڑ گیا. تب مجھ کو یاد آیا کہ انہوں نے مجھ کو خط لکھ کر توجہ دلائی تھی کہ آپ کا دل کمزور ہو رہا ہے. اب سوچئے ایک آدمی کی ریڈیو پر صرف آواز سن کر وہ تشخیص کر رہے ہیں کہ دل کمزور ہو رہا ہے. اتنی مہارت تھی، اتنی صلاحیت تھی. حکیم عبد الوہاب نابینا تھے، وہ تو نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے سارے احوال بتا دے. ہاں کہ نابینا تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید تھے، نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے بتا دیتے تھے. اور متقی اتنے تھے کہ کسی عورت کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے.
ایک ڈورا باندھ کر وہ ڈورا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور بیماری پکڑ لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے امتحان لینے کے لیے بھینس کو ڈورا باندھ دیا اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ پردے کے پیچھے میری بیوی ہے، کچھ بیماری ہو گئی ہے تو آپ دیکھ لیں۔ تو تھوڑی دیر تک ڈوری پکڑے رہے، اس کے بعد مسکرائے اور فرمایا تمہاری بیوی کو کچھ زیادہ بیماری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے چارہ زیادہ کھا لیا ہے۔ آپ غور کیجیے کتنی مہارت رہی ہوگی، حالانکہ نابینا ہے، پتہ ہی نہیں کہ پردے کے پیچھے کون ہے، بیوی ہے یا بھینس ہے یا بھینس نما بیوی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہاں بعض جگہوں پہ ایسا حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی نے چارہ زیادہ کھا لیا۔ تو آج کل تو اس مہارت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ یہ رپورٹ لاؤ، وہ رپورٹ لاؤ، وہ رپورٹ لاؤ، اس کے بعد رپورٹیں دیکھتا رہے گا بیچارہ، استخارہ بھی فرماتا رہے گا، پھر بھی بیماری کہیں سے ملتی نہیں ہے جلدی، پھر اندازے سے دوائیں دے دے گا۔ وہ مہارت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کو آپ سمجھیے نا کہ جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ بیماری خود بتاتے ہیں یا اس سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے مجھ کو کیا بیماری؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ دکھ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میرے کان میں تکلیف ہے، آپ خود بتاتے ہیں۔ وہ ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھ کو بیماری ہو گئی ہے، اور بیماری یہ ہوئی ہے کہ مجھ کو ہر چیز دو نظر آتی ہے، ہر چیز دو نظر آتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی معصومیت سے پوچھا آپ دونوں کو یہی بیماری ہے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی ڈاکٹر صاحب خود ہی بیمار تھے، ایک چیز دو نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے بڑی معصومیت سے پوچھا آپ دونوں کو یہی بیماری ہے؟ تو آدمی جب جاتا ہے خود بیماری بیان کرتا ہے، تو جب آپ اپنے شیخ سے اپنی بیماری خود بیان کریں گے وہ علاج بتائیں گے۔ آپ خود بتائیے کہ مجھ میں یہ بیماری ہے، اور پھر شیخ جو علاج بتائیں عمل کیجیے، چاہے دماغ میں آئے چاہے نہ آئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے لکھا کہ حضرت مجھ میں غصے کی بیماری ہے، بہت غصہ آتا ہے، کوئی علاج بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی نسخہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لکھنؤ میں تم رہتے ہو، وہاں ہمارے فلاں خلیفہ ہیں، وہ حکیم ہیں، مطب کرتے ہیں، تم روزانہ ان کے ہاں چلے جایا کرو، میرا یہ خط دکھا دینا، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا کرو، کوئی بات چیت مت کرنا، وہ اپنا مریض کو دیکھتے رہیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے آنا، 15 دن کے بعد خط لکھ کر بتانا کیا حال ہے۔ یہ 15 دن گئے، مرید بھی ٹھیک ٹھاک تھے، روز جاتے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھ جاتے تھے، کوئی بات نہیں ہوتی تھی، نہ وہ کچھ کہتے تھے نہ یہ کچھ سوال کرتے تھے، وہ اپنا مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، نسخے لکھ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے چلے آئے۔ 15 دن کے بعد خط لکھا کہ حضرت میں روزانہ آپ کے حکم کے مطابق جاتا رہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی نہ انہوں نے مجھ سے کچھ بات کی، البتہ جو غصے کی بیماری میرے اندر تھی وہ چلی گئی، الحمدللہ غصہ اب نہیں آتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ میرا غصہ کیسے غائب ہو گیا۔ تو حضرت نے جواب لکھا اصل میں جن صاحب کے ہاں میں نے تم کو بھیجا، میرے تجربے کے مطابق وہ حلیم انسان ہے، بردبار، ان میں بہت تحمل ہے، مجھ کو اللہ کی ذات سے یہ امید تھی کہ تم ان کے پاس جا کر بیٹھو گے تو ان کے تحمل کی صفت تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی، وہ بردباری تم میں بھی آ جائے گی، برداشت تم میں بھی آ جائے گی۔ بہت سی چیزیں انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں، دل سے دل میں منتقل ہو جاتی ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ بس حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے، حضرت کچھ فرما دیجئے۔ اگر شیخ بیٹھے بھی ہیں چپ چاپ ہیں
تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ بولیں گے نہیں ہم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ غلط بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے من لم ينفعہ سکوتنا لم ينفعہ کلامنا۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے، جو بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہماری خاموشی فائدہ نہیں پہنچاتی ہمارا کلام بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ خاموش بیٹھے ہیں مرشد، جا کے بیٹھ جائیے، چپ چاپ رہیے، کچھ فرما رہے ہیں سن لیجئے، کچھ آپ کو بہت پوچھنا ہے ادب سے سوال کر لیجئے، جواب دے دیں ٹھیک ہے، نہیں جواب دیں سمجھ لیجئے کہ میرے لیے مصلحت یہی ہے کہ جواب نہ ملے، چپ ہو جائیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ مرشد سے ضرور کچھ نہ کچھ بلوائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت کچھ بولیے تاکہ نفع ہو۔ ارے ان کی خاموشی سے تو نفع حاصل کرو، تب تو تم ان کے کلام سے نفع حاصل کر سکو گے۔ یہ سب آداب ہیں اس راہ کے جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ یہ سب اس راستے میں آنے والی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جا کر شیخ کے پاس بیٹھیں تو نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کے دل پر جو انوار و برکات، جو کیفیات و تجلیات اتر رہی ہیں تو اس میں سے مجھ کو بھی حصہ عطا فرما۔ یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کر کے دیکھیے۔ ہم لوگ جاتے بھی ہیں مرشد کے پاس، کوئی نیت ہی نہیں، اس لیے کہ کبھی سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، بیعت بھی ہو گئے تو ہم نے سیکھا نہیں کہ جا کر کس نیت سے بیٹھنا چاہیے، کس طرح ادب سے ان کی بارگاہ میں رہنا چاہیے، کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنا خیال رکھنا چاہیے، بے ادبی کی ہر چھوٹی بڑی بات سے کتنا بچنا چاہیے۔ سمجھیے کہ بے ادبی کی وجہ سے اس راستے میں جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ بے ادبی نقصان پہنچاتی، شدید نقصان پہنچاتی۔ ادب کے ذریعے آدمی بہت کچھ پاتا ہے، محبت کے ذریعے بہت کچھ پاتا ہے۔ مرشد سے محبت، والہانہ محبت، غیر معمولی تعلق، رسمی تعلق نہیں، زبان کا تعلق نہیں۔ حضرت مجھ کو آپ سے بہت محبت ہے، معلوم ہوا وہ محبت حلق کے نیچے اتر ہی نہیں رہی، یہ محبت نہیں چلے گی۔ محبت کامل محبت، سچی محبت، والہانہ محبت، اس محبت سے کام بنتا ہے۔ اور ادب، محبت جب ہوگی تو آدمی خود ادب کرے گا۔ محبت اگر رسمی ہے، سرسری ہے، پھر ادب اور تعظیم نہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ذرا ذکر و فکر کرنے لگے تو ماشاءاللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقام تو بہت اونچا ہو گیا، اور پھر ان کے طور طریقے، ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا نقصان اٹھاتے ہیں کہ جس نقصان کی تلافی کا موقع بھی ان کو نہیں مل پاتا، نقصان کی تلافی کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، نقصان کی تلافی کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ بے ادبی مت کیجیے، بہت احتیاط سے رہیے، بہت تعظیم کے ساتھ رہیے۔ سیکھیے کہ جب مرشد موجود ہیں تو خاموش رہیں، بات چیت نہ کریں۔ عجیب بات ہے کہ جس راہ میں سب سے زیادہ ادب سکھایا جاتا ہے اس راہ پر چلنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں بات چیت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے مسجد کا ادب ہی نہیں پہچانا۔ لوگ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-6 ادھر بیٹھ کر بلند آواز سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے ذکر اللہ کا ادب نہیں پہچانا۔ جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ کو اس کی عظمت کی وجہ سے خاموش رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بات کہنی ہے بہت دھیمے دھیمے کہنی چاہیے۔ کوئی آدمی ذکر میں ہے اس کو دوسری طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی
اللہ کی شان غیرت سے ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس کے ذکر میں مشغول ہے تو ہم اس کو اس ذکر الہی سے ہٹا کر دنیا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ڈرنا چاہیے. لیکن یہ سب چیزیں میں نہیں دیکھتا. تو کیا ہم نے یہ سمجھا کہ بس ذکر اور مراقبے اور چند رسوم کا نام تصوف ہے اور بس اسی سے بیڑا پار ہے؟ کب ہم سمجھیں گے کہ اصل تصوف کیا ہے؟ کب ہم عمل کریں گے؟ کب ہم حقیقت کو جانیں گے؟ کب ہم اصل راستے پر آئیں گے؟ یاد رکھیے گا، اگر ہم اسی طرح جیتے رہے تو ہم سمندر کے اوپر ہی اوپر ٹہلتے رہیں گے، اندر نہیں اتر سکتے، ہیرے جواہرات اور موتی نہیں پا سکتے. اگر ہمیں اندر کی حقیقتوں سے آگاہ ہونا ہے اور اصل جوہر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے راہ ہمیں بدلنی پڑے گی، مزاج بدلنا پڑے گا، طور طریقے بدلنے پڑیں گے، تب ہم صحیح سمت میں آگے بڑھ سکیں گے. تو میرے بھائیوں، بیعت ہونا، پھر بیعت کے فائدے، پھر بیعت کے بعد کرنے کے کام، ان میں سے ایک بات میں نے ذکر کی، شیخ کو اپنا حال بتانا اور جو وہ بتائیں اس پر عمل کرنا. دوسری چیز، جو معمول وہ بتائیں، جو ذکر وہ تلقین کریں، اس ذکر کی پابندی کرنا. جو ذکر بتائیں عمل کرنا. یہ نہیں کہ ایک دن تسبیح پڑھ لی اور 4 دن چھوڑ دی، نہیں، ذکر کی پابندی ہو، پختگی ہو، ذکر استقامت کے ساتھ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو. جو ذکر اور معمول وہ بتائیں اس کو ہم حرز جاں بنا لیں. ہاں یہ ہے کسی عذر سے چھوٹ گیا، بیماری میں چھوٹ گیا، سفر میں چھوٹ گیا، دوسری بات ہے. بلا وجہ بغیر کسی عذر کے ناغہ نہ کریں، یہ دوسری بات ہے اور بہت ضروری. اور تیسری چیز ہے کچھ وقت کے لیے اپنے مرشد کی صحبت اختیار کرنا، اپنے مرشد کے پاس رہنا کچھ وقت کے لیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے اپنے شیخ کے ہاں جا کر قیام کر لیتے تھے کہ جب تک اصلاح نہیں ہوگی جائیں گے نہیں. ابھی قریب میں ایک بزرگ نے جو صوبہ سندھ کے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، قادری سلسلے کے خاص طریقے پر اور دیگر سلاسل میں بھی ان کو اجازت ہے، اور ماشاءاللہ 90 سال سے زائد عمر ہے، بہت ہی بابرکت اور روحانی شخصیت ہے. انہوں نے مجھ کو اپنے سلسلے میں اجازت و خلافت دی اور اذکار و اوراد کی تعلیم دی. تو ان کے احوال جو وہاں سے مجھ کو ملے، ایک بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں وہ رہے ہیں اور ان کے پاس علم ظاہر بھی حاصل کیا اور علم باطن بھی. انہوں نے خود اپنے احوال میں لکھا ہے کہ میں جب اپنے شیخ سے مرید ہوا تو 17 سال تک ان کی خدمت میں رہا. 17 سال تک ان کی خدمت میں رہا. آپ سوچئے 17 سال کی مدت مستقل شیخ کی خدمت میں، تب اتنے بڑے شخص بنے کہ آج اس پورے خطے میں ان کا فیض پھیلا ہوا ہے. علماء، مشائخ، بڑے بڑے بزرگان دین کے لیے وہ مرجع ہیں اور فیض ان کا عام ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ 17 سال رہے، اور سنیے ان کے حالات میں ہے کہ 30 سال تک طلب علم میں مشغول رہے، 30 سال تک. اور 5 مرتبہ جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کی عظمت محسوس کریں گے کہ 5 مرتبہ انہوں نے دور حدیث شریف کی تکمیل کی. 5 مرتبہ، 4 مرتبہ اپنے مرشد سے دورہ پڑا اور 1 سال ایک اور ادارے میں جا کر اپنے مرشد کی ہدایت پر دورہ پڑا. 5 مرتبہ. آپ سوچئے کس قدر محنت کی. 17 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں رہے. آج کل تو لوگ 17 دن نہیں رہتے ہیں، 17 دن نہیں. مجلس میں بھی آتے ہیں
تو چاہتے ہیں کہ جلدی مجلس مکمل ہو تاکہ فر یفرو کی گردان پڑی جائے۔ عجب ہماری صورت حال ہے۔ ہم کیا پا سکیں گے، کیا حاصل کر سکیں گے جب ہم محنت نہیں کرنا چاہتے؟ تو پہلے تو یہ دستور تھا، ٹھیک ہے آج آپ کو اتنا موقع نہیں ہے کہ آپ مستقل قیام کر لیں، تو کم سے کم اتنا کیجئے کہ کچھ وقت نکال کے چلے گئے، 10 دن رہے، 20 دن رہے، 40 دن رہے، 1 ہفتہ رہے، رہنا ضروری ہے۔ اعتکاف کر لیا، رمضان میں چلے گئے، اعتکاف میں رہے، رمضان کا مہینہ مبارک ہوتا ہے، اصلاح کے لیے بھی غیر معمولی ہوتا ہے، تو 10 دن کا اعتکاف کر لیا، 20 دن کا اعتکاف کر لیا، یا پورے مہینے کا اعتکاف کر لیا۔ کرنے والے آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مالیگاؤں میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حافظ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت مولانا زکریا صاحب سے بیعت ہوئے، اور پھر بعد میں پیر جی مولانا طلحہ صاحب سے بیعت ہوئی، اور انہی سے خلافت ہوئی۔ وہ ٹیچر تھے، پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے، لیکن اپنی اصلاح کی ایسی ان کو فکر تھی کہ 40 سال تک پورے مہینے کا اعتکاف اپنے شیخ کے خانقاہ میں کیا۔ 40 سال تک، مطلب یہ کہ 40 عیدیں انہوں نے اپنے گھر والوں سے دور گزاری، 40 عیدیں۔ اور جب خلیفہ ہو گئے تھے، خود مصلح اور مربی اور شیخ تھے، تب بھی یہ معمول ختم نہیں کیا۔ 80 سال کی عمر ہو گئی تھی، تب بھی شیخ کے خانقاہ میں جا کے رمضان گزارتے تھے۔ آپ سوچیے، حالانکہ خود شیخ ہو چکے، خود مربی بن چکے، اور اللہ نے بہت اونچا مقام ان کو دیا تھا، بہت ہی اونچی روحانی کیفیت تھی۔ یہ ابھی حکیموں کا ذکر ہو رہا تھا، ایک حکیم صاحب کے پاس اخیر عمر میں ان کو لے گئے، بیمار ہوئے تھے تو لے گئے، اور وہ بہت گمنام تھے، کسی پہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، مٹا دیا اپنی ہستی کو انہوں نے۔ کسی کو، قریب کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کے ارد گرد رہنے والوں کو، کہ اتنا بڑا شخص یہاں رہتا ہے۔ تو وہ حکیم صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا، مگر وہ تصوف سے کچھ جڑے ہوئے تھے، تو ان کو لے جایا گیا، انہوں نے نبض دیکھی، بالکل سادے کپڑے پہنتے تھے، کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ اتنے بڑے شخص ہیں۔ تو حکیم نے نبض پر ہاتھ رکھا، تو جو ساتھ میں گئے تھے ان سے پوچھنے لگا یہ کون شخص ہیں؟ تو انہوں نے کہا حافظ صاحب ہیں، آپ دیکھ لیجئے کیا بیماری ہے، نسخہ لکھ دیجئے۔ کہنے لگے نہیں بتاؤ یہ کون ہیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگ ہیں اور فلاں صاحب کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو وہ حکیم کہنے لگا کہ میں نے اس لیے تم سے پوچھا کہ جب میں نے نبض پر ہاتھ رکھا تو ان کے نبض سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی ذکر اس قدر غالب ہوا، ذکر اس قدر غالب ہوا، اور واقعی بہت ہی کثرت سے ذکر کرنے والے۔ یہاں جب ہمارے ہاں وہ جو تصوف والا اجتماع ہوا تھا، حضرت صوفی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، تو میں حافظ صاحب کو اصرار کر کے لے کر آیا۔ کوئی ان کا بیان خطاب و اس کے عادی تھے ہی نہیں، بالکل چپ چاپ آئے، چپ چاپ چلے گئے۔ تو یہاں جب قیام ہوا تو میں یہ چاہتا تھا کہ رات کو ان کے ساتھ ٹھہروں، مجھے کسی چیز کی تلاش تھی، کچھ دیکھنا تھا، وہ موقع ملتا نہیں تھا۔ تو یہاں میں نے اصرار کر کے ان کے ساتھ قیام رکھا، تو بستر تھا اور نیچے، تو میں نے کہا میں نیچے لیٹ جاؤں گا، آپ اوپر لیٹیے، بالکل آمادہ نہیں ہوئے۔ بہت ہی متواضع تھے، نہایت درجہ متواضع۔ ایسے عاجزی والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ان کی عاجزی کا قصہ سناؤں۔ ایک وقت تھا، کتاب کچھ وہ لکھ رہے تھے، تو مجھ سے اصلاح کرانے کے لیے کہتے تھے کہ آپ اس کو پڑھ لیجیے۔ تو روزانہ فجر کے بعد ہم لوگ ذکر کرتے تھے، پھر ان کے مکان پہ میں جاتا تھا،
اور میں ایک آدھ گھنٹہ کتاب ان کی تصحیح کرتا تھا، اور وہ اندر ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ان کے ذکر کا جو معمول تھا وہ تہجد سے شروع ہوتا تھا اور چاش تک جاری رہتا تھا، یہ معمول تھا ان کا، بہت لمبا ذکر ہوتا تھا۔ تو وہ اپنا اندر کمرے میں ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بارش کا زمانہ تھا، میں بہت انہماک سے کتاب درست کر رہا تھا اور اندر وہ ذکر میں تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آئے، پھر اندر چلے گئے، پھر آئے، پھر تو جب 2-3 مرتبہ آئے گئے تو مجھ کو کچھ خیال ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو میں مشغول تو بہت تھا، لیکن ذرا جب وہ تیسری دفعہ آئے تو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا خاموشی سے، تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے چپل جو ہیں وہ اس کو ترتیب سے رکھ رہے تھے، اور چونکہ بارش کا زمانہ تھا چپل میں کیچڑ لگ گیا تھا، تو وہ اندر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے گئے، اس کو دھل کر کیچڑ صاف کر کے چپل درست کر کے لا کر پھر اس کو اوپر رکھ رہے تھے، اور اتنی خاموشی سے کہ مجھ کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ آپ غور کیجئے کس قدر عاجزی ہے، کس قدر تواضع ہے، کس قدر فنائیت اور عبدیت ہے۔ اچھا، آپ کو جو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں ٹھہرا، میں نے کہا کہ آپ اوپر آرام فرمائیے، مجھ کو کچھ لکھنا تھا۔ میں نے کہا میں نیچے، انہوں نے کہا نہیں۔ وہ نیچے اپنا چادر بچھا کر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ اب وہ جو چیز سنانا ہے وہ سنیے۔ تھوڑی دیر میں نیند آ گئی، لیکن نیند کی ان کی کیفیت یہ تھی کہ گہری نیند میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ برابر وہ پڑھتے رہتے تھے، اور کسی کسی وقت ان کے قلب سے اللہ کی آواز آتی تھی۔ آپ غور کیجیے، یعنی ذکر غالب آ گیا۔ وہ جامنیر کے رہنے والے تھے، جب ان کا وصال ہوا وہی انتقال ہوا، تو میں گیا انتقال کے بعد، اس وقت میں حج میں تھا۔ جب انتقال ہوا واپس آ کر پہنچا تو جو امام صاحب تھے مسجد کے، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ عجیب ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور سنائیے۔ کہنے لگے کہ حافظ صاحب آتے تھے، یہیں مسجد میں قیام کر لیتے تھے اور ایک کونے میں پڑے رہتے تھے، اپنا ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ظہر کی نماز کے لیے میں آیا، اذان دینا تھا، مؤذن تھے نہیں، اذان دینے کے لیے آیا۔ تو میں اذان دینے کے لیے آیا تو ذکر کی آواز آ رہی تھی مسجد میں سے، حافظ صاحب کی۔ تو چونکہ وہ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے تھے، میں نے سمجھا کہ ذکر کر رہے ہوں گے، اور تنہا تھے مسجد میں۔ اب جو میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھنا چاہا کہ کہاں ہے، تو دیکھا کہ ایک ستون کے پاس لیٹے ہوئے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور وہ آواز ذکر کی ان کے دل سے آ رہی ہے گہری نیند میں، اور میں نے خود سنا کہ ان کے دل سے آواز آ رہی ذکر کی، اور میں ڈر گیا اور ڈر کے مسجد سے نکل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا جب وہ جاگ چکے تھے۔ اور کسی کو میں نے یہ قصہ سنایا بھی نہیں، آپ کو سنانا، مجھ کو سنایا براہ راست، انہوں نے یہ قصہ مجھ کو سنایا۔ آپ سوچئے یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی، وہ آپ سمجھیے۔ 40 سال تک تقریباً وہ جاتے رہے اور اپنے شیخ کے ہاں اعتکاف کرتے رہے، اور پورے مہینے بات چیت نہیں کرتے تھے، پورے مہینے اعتکاف میں بات نہیں کرتے تھے۔ کوئی بات ہوتی تھی تو لکھ کر دیتے تھے۔ آج کل تو ہم لوگ ماشاءاللہ اعتکاف میں چلے بھی گئے تو مسجد ہی کو مچھلی بازار بنا لیتے، دنیا بھر کے قصے وہیں بیان ہو رہے ہیں۔ وہ بات ہی نہیں کرتے تھے، پورے مہینے چپ رہتے تھے، صرف اپنے مرشد سے 2-4 بات ان کی ہو گئی تو ہو گئی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے مقام تک پہنچایا، اور بہت واقعات ہیں، سنانے کا موقع نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد 3 کام کیجیے۔ پہلا کام، اپنا حال اپنے مرشد کو بتانا، اور جو علاج بتائیں اس پر عمل کرنا۔ دوسرے، جو معمول بتائیں اس پر عمل کرنا۔ اور نمبر 3، کچھ مدت اپنے مرشد کی خدمت میں رہنا، اس نیت سے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ یہاں تک میں نے بیان کر دیا، آگے کے بعد انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کر دوں گا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اس خانقاہ سے جڑ کر ذکر و فکر کی تربیت لے رہے ہیں، اور یہ سالانہ اجتماع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہر ہفتے بھی 2 مجلسیں ہوتی ہیں،
پھر ماہانہ مجلس ہوتی ہے اور یہ سالانہ مجلس ہو رہی ہے، رمضان میں اعتکاف کا بھی معمول ہے۔ آپ سب حضرات کوشش کریں کہ اس نظام سے جڑ کر وہ اصل فائدہ جو اس نظام کا ہے وہ حاصل کریں۔ رسمی طریقے پر اس نظام سے مت جڑیے، اور جو آدمی بیعت نہیں ہے اس کو اپنی اصلاح کے لیے بیعت ہو جانا چاہیے، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے اور تربیت لینی چاہیے، اور جو اصل تعلیمات اس نظام کی ہیں اسے یا تو کسی سے سن کر حاصل کرنا چاہیے یا مستند کتابوں سے پڑھ کر حاصل کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اور ان 3 باتوں کا اہتمام کر لیجئے جو ابھی میں نے ذکر کی، اپنے شیخ کو اپنے حالات بتانا، اطلاع دینا، اور جو وہ کہیں اس کی اتباع کرنا۔ نمبر 2، معمولات کی پابندی کرنا۔ نمبر 3، اپنے شیخ کی خدمت میں معتد بھی مدت تک رہنا تاکہ ان کا فیض ہم کو حاصل ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ 22 جنوری کا دن ہم سب کے لیے بڑے امتحان کا دن ہے، اور یہ دن قریب آ چکا ہے۔ ہم سب دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں توحید کو غالب فرما دے اور شرک کی نجاست سے اس ملک کو پاک فرما دے، اور مسجد کی شہادت کی وجہ سے جو زخم ہمارے دلوں پر لگا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ مسجد کی تعمیر کے ذریعے اس زخم کو مرہم عطا فرمائے۔ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کیجیے۔ جو اطلاعات ہیں ان اطلاعات کے پیش نظر تشویش ہے، ملک میں بد امنی ہو سکتی ہے، شر و فساد ہو سکتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بد امنی اور شر کے بغیر اس وقت کو گزار دے اور اہل ایمان کو غالب فرما دے، اہل ایمان کی ہیبت اہل کفر و شرک کے دل میں ڈال دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسے بھی پڑھیں، سورہ یاسین شریف کا ورد کریں اس نیت سے کہ اللہ اس کی برکت ظاہر فرمائے، اور اس دن خاص طریقے پر اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگائیں اور دعاؤں میں لگائیں، اور ان کو متوجہ کریں کہ مسجد ہی ہے اور وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اور ان کو یہ حقیقت یاد دلائیں کہ کسی مسجد کی شکل بدل دینے سے وہ حقیقت نہیں بدل سکتی ہے، اور یہ تاریخ بھی یاد دلائیں کہ خانہ کعبہ پہلے مرکز توحید بنا، پھر بت خانہ بنا، پھر مرکز توحید بنا۔ اس حقیقت کو یاد رکھیں اور اس حقیقت کو اپنے بچوں کے دل میں بھی پیوست کریں، مایوس نہ ہو۔ خانہ کعبہ کی تاریخ یاد کریں کہ پہلے وہ مرکز توحید تھا، پھر بت خانہ بنا، 360 بت اس میں رکھ دیے گئے، پھر اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو اس کی اصل حقیقت پر لوٹا دیا، پھر سے وہ مقدس مقام بنا اور اللہ کا گھر اللہ کی عظمتوں کے ترانے سے گونجنے لگا، اور آج تک گونج رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ یہی چیز ہمیں یہاں کے لیے بھی یاد رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پھر سے حالات کو تبدیل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل وقت کے بعد آسانی اور سہولت کا وقت بھی دکھا دے، اور اسلام اور ایمان و توحید کا غلبہ بھی دکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ ماشاءاللہ مغرب بعد بھی درود شریف پڑھا گیا، عصر بعد بھی، اور ظہر کے بعد بھی ختم خواجگاہ کی مجلس